تعالیٰ اپنی دلیل کو اس انداز سے واضح فرما دیتا ہے کہ جب حق و باطل کا اس طرح ٹکراؤ ہوتا ہے تو گئے گزرے دور میں بھی، یعنی اس دور کو گیا گزرا دور لوگ سمجھتے ہیں بالکل ہی کوئی یقین کا بھی اشوک کا دور ہے کہ اس میں لوگوں کا ایمان کتنا ہوگا. اس دور میں بھی اب 10 محرم شریف کتنا دن گزرے ہیں، 35 علماء کرام منڈی سکھے کی انہوں نے مجھے الگ الگ فون کیے، یعنی 35 کالیں مجھے آئی اس بات پر، کیونکہ اس علاقے سے میرا خاص تعلق ہے. تو وہ انہوں نے مجھ سے اجازت چاہتے تھے کہ کس عنوان سے ہم اشتہار شائع کریں اور کیا کریں. 35 علماء نے میرے سامنے یہ بیان کیے کہ ہم اس کی جا کے زیارت بھی کر کے آئے، پورا علاقہ گواہ ہے اس بات کہ مسلک اہل سنت و جماعت اور صحابہ کی عظمت کا مسلک خدا کو اتنا پسند ہے کہ ایک نوجوان بھی اگر اس کے کھڑا ہو جائے تو اللہ اپنی برہان اس کے حق میں بھی ظاہر فرماتا ہے. حالانکہ وہ مقرر مبلغ آدمی نہیں ہے، اس کو قابل بیان کا جو آدمی اس نے بیان کیا لیکن باتوں کی طرح بیان کر سکتا ہے، مقرروں کی طرح نہیں ہے. اور ٹوٹالیدہ میں بھی یہی تھا کہ وہ کوئی مقرر نہیں تھے، 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، وہ مشکل وہ الفاظ ادا کر سکتے تھے. ہم اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ شاید زیادہ بولنے والوں کو اتنی تائید نہ ہو یا وہ اتنے یقین پر نہ جائیں گے، اتنے چپ چپیتے غلام جو ہے نمبر لے جاتے ہیں. تو مبالغے کی میں اصل میں بطور مثال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. مبالغہ ایسا ہوتا ہے، ایسا مبالغہ سرکار نے طے فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ بیان کر دیا. اب جو بات اس نے اہل بیت کے فضائل کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان کو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ، اپنے ابنا کو، نساء کو، نفوس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے ساتھ جن کو لیا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور حضرت امام حسن مجتبی تھے، اور امام حسین علی مقام تھے. زور سے کہو سبحان اللہ. ان اہل بیت کا یہ شرط ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ. ایک بات مفسرین کرام نے اور لکھی ہے جس پر کچھ دوستوں نے بڑی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا کہ یہ جاتی والا لفظ ہے. میں نے کہا تھا کسی مقام پر کہ آپ نے فرمایا میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ مبالغہ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ، اور مبالغہ نہیں ہوا، یہ بھی حقیقت ہے. کیونکہ نبتہل ہے، ابتہالہ نہیں ہے. یہ نبتہل پھر کریں، مبالغہ کریں، مبالغہ کیا نہیں ہے اس میں. ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مبالغہ ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ بھاگ گئے. دیکھا ایک نفوس قدسیہ کو آتے ہوئے اسی سے بھاگے. حضور نے ان کے لیے ہلاکت دعا مانگی نہیں. ابھی وہ مرحلہ جس طرح اس کے قواعد ہیں اس کے مطابق نہ وہ دعا ہوئی اور نہ صرف نکلے. اور نکلنے پر جب انہوں نے آتے دیکھا تو ان کے سخت نے یہ کہا، جو بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ بڑی تباہی بربادی ہوگی دنیا میں عیسائیوں کے لیے اگر ان نفوس نے دعا کر دی تو میرا اندازہ ہے کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا. کیوں؟ یہ اس کا اندازہ میرا نہیں تھا، اس کی کوئی دل پڑا ہوا تھا. اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے سب کچھ ہے، پتہ ہے ان کو. بے ایمان ہو گئے اپنے دوسرے مقاصد کے لیے. جماعت ٹوٹ جائے گی، ہماری پیشوائی کو خطرہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نئے مسلم ہوں گے تو پھر اس میں ہماری وہ قدر تو نہیں ہوگی جو پہلے بڑے چڑھے ہم بیٹھے ہیں اور ایک اپنی گدی جما کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے باتیں دنیا داری کی، اپنی پیشوائی کی، اپنے پیسے ٹکے کی، اپنی منتا کی، یہ بڑی رکاوٹیں آتی ہیں حق قبول کرنے میں. یہ ان کو پیش آ گئی تھی، ورنہ دلیل سے وہ جانتے تھے. کیوں؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے نہ جانتے ہوتے تو یہ تو بڑے زمانے سے تیرا نام لے کر حبیب میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. من قبل علی الذین کفروا، یہ کافروں سے لڑنے کے لیے جاتے تو تیرا نام لے کر مجھ سے فتح مانگتے تھے. اگر تجھے جانتے نہ ہوتے تو فتح کیسے مانگتے؟ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا، جب وہ جانا پہچانا آ گیا، پہچاننے کے باوجود اس کا کفر کیا. اس کی وجوہات دوسری ہے دنیا داری کی، لیکن دل سے وہ جانتے ہیں کیونکہ بھائی پڑھ چکے ہیں کہ بھائی میں آخری رسول کا ذکر ہے اور اس کی جتنی نشانیاں ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ میں پڑھی ہیں. تو شان یہ ہے کہ ان کو لے کر چلے. اور نقطہ اس میں یہ تھا جس پر اختلاف کیا اپنے لوگوں نے بھی کیا کہ یہ رٹ ہے کہ کوئی اور بھی تھا. یہ بات تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، یہی تفسیر در منصور میں موجود ہے، شوکانی کی تفسیر میں بھی موجود ہے
کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بچوں کو بھی، حضرت فاروق اعظم اور ان کے بچوں کو بھی، حضرت عثمان غنی اور ان کے بچوں کو بھی فرمایا مبالہ ہوگا تو تم سب بھی وہاں موجود ہوگے. ہوا نہیں. اور اس پر لوگوں نے کہا جی یہ تو بات انہوں نے بنائی نہیں. انہی تفسیروں کو جب اپنی تائید کا موقع آتا ہے تو در منصور اٹھا کے پیش کرتے ہیں. لیکن یہی واقعہ در منصور اگر پیش کرے صحابہ کے حق میں تو اس پر اعتراض ہے کہ یہ رٹی ہوئی بات ہے، یہ بڑھائی ہوئی بات ہے. نہیں کہ کمال ہو گئی، آپ کے حق میں ہو تو دلیل ہوتی ہے، اور آپ کی طبیعت کے خلاف آ جائے تو پھر بڑھائی ہوئی بات ہوتی ہے. در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا کہ ابو بکر صدیق اور ان کے بچوں کو نبی پاک نے فرمایا مبالہ ہوگا تو تم اور تمہارے بچے بھی میرے ساتھ موجود. اس بات پر دھیان رہے، باقاعدہ یہ دلیل کے ساتھ بات موجود ہے، ان تین تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. لیکن مبالہ ہوا نہیں. اور جن لوگوں کو حضور اپنے ساتھ لے کر گئے بیٹے کہا تو بیٹوں کی جگہ آپ جب مبالہ کے لیے نکلے تو امام حسن مجتبی اور امام علی مقام آپ کے ساتھ تھے. کہیے سبحان اللہ. یہ ابنا کی آپ تفسیر فرما رہے ہیں. اور حضرت خاتون جنت آپ کے ساتھ تھی، یہ نساء کی تعریف فرما رہے ہیں. انفسنا میں حضور ہے اور حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں، یہ نفوس کی تعریف فرما رہے ہیں. اس تعلق کا ظاہر کرنا یہ اہل بیت کی مدح ہے، اہل بیت اطہار کی مدح ہے اور امتیازی مدح ہے. اہل بیت اس سے تخصیص نہیں کہ یہ اہل بیت ہیں جن کو لے کر گئے، یہ تخصیص نہیں ہے. کیوں کہ اگر یہ تخصیص ہوگی تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ابنا آپ کے بیٹے پھر ابن نہیں ہیں، آپ کے بیٹے ابن نہیں ہیں، اگرچہ وہ موجود نہیں تھے، وصال فرما چکے تھے. لیکن تخصیص کا معنی کرنے سے یہ مفہوم نکلے گا کہ یہی اہل بیت ہیں، تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ بیٹے اہل بیت نہیں اور بیٹیاں حضور کی اہل بیت نہیں، حضور کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں. تو یہ مفہوم اہل السنہ والجماعت صحابہ کرام سے لے کر اس دور تک کسی بھی عالم کا اور کسی بھی امام کا یہ مذہب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ازواج مطہرات سب سے پہلے اہل بیت ہیں.